ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اور اہل دوزخ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، یا کچھ اس میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ نے یہ پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب آج آیت نمبر 50 سے سورۃ الاعراف کا بیان ہے کہ اہل دوزخ جو ہیں، پیچھے آپ کل اور پرسوں کے درس میں جنتیوں کا دوزخیوں کے ساتھ گفتگو اور پھر اہل اعراف کا دوزخیوں اور جنتیوں کو دیکھنا اور ان کی گفتگو اس کا بیان سنائی ہے۔ تو چونکہ جنت اور دوزخ اور جنتی اور دوزخیوں کا آپس میں ذکر اور مکالمہ اور ان کی گفتگو کا بیان ہو رہا ہے پچھلی چند آیات سے، تو اب اہل دوزخ جو ہیں دوزخی، وہ دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوتے تو دوزخ میں کیوں ہوتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بھی حقوق فرض کیے تھے یا جن چیزوں کا حکم دیا تھا، نہ ان کے اوپر عمل کرتے تھے، نہ ان کو ادا کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ بھی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ اگر کوئی پیاسا پانی مانگے تو اس کو پانی پلا دو، اگر کوئی کھانا مانگے تو اس کو کھانا کھلا دو۔ اور ضروری نہیں کہ کوئی مانگے، اگر کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کو ویسے پانی پلا دو، اس کو ویسے کھانا کھلا دو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ضرورت مند ہی ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو ویسے ہی ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اس کے مرتبے اور مقام، اس کی تو آزادی اور اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو دوست، احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائیوں کی دعوت کر دینا، کھانا کھلا دینا، خیر۔ تو اللہ نے جو انسان کو حکم دیا کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، تو وہ تو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو جو بڑا حکم تھا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ تو اس پر نہیں بات مانتے تھے۔ تو اب جب وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے تو اللہ پاک فرما یہ رہا ہے کہ دوزخ کے اندر ان کے اوپر بھی بھوک اور پیاس کا عذاب نازل کیا جائے گا۔
جو سزائے جن دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں وہ جلیں گے، جو دوزخ اس نے بنائی وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر ان کے اوپر بھی بھوک اور پیاس کا عذاب نازل کیا جائے گا، اور وہ بھوک اور پیاس سے تڑپیں گے، چلائیں گے، اور جنتیوں کو آواز دیں گے، جنتیوں سے فریاد کریں گے، جیسے پچھلے 2-4 دنوں سے آپ دوزخیوں کا اور جنتیوں کا آپس میں گفتگو سنتے چلے آ رہے ہیں، یا جیسے کل اہل اعراف جو ہیں جو اس مقام کے اوپر بیٹھیں گے اس کا ذکر ہوا، تو وہ چلائیں گے اور جنتیوں سے فریاد، جنتیوں کو کہیں گے کہ تم ہم پر بھی کچھ پانی ڈال دو، یا ہمیں بھی کچھ کھانا دے دو، جو کھانا تمہیں دیا گیا ہے، جو رزق تمہیں دیا گیا ہے۔ تو اب جنت کے جو لوگ ہیں وہ ان کو جواب دیں گے کہ یہ جو اللہ نے پانی اور یہ جو کھانا ہے نا، یہ تم لوگوں کے اوپر حرام کیا ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر اس کی وحدانیت اور اس کے رسول کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اور سے اور شریک بناتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو ایک کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، وہ دین کو کھیل تماشا سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی تو وہ دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا ذکر کئی احادیث میں گزر چکا، کئی آیات کی انٹرپریٹیشن میں گزر چکا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دین میں جا کر جس اللہ کی تم اور جس رسول کی تم دعوت لے کر آتے ہو تو تمہیں وہاں پر ملا کیا ہے، تمہیں تو 2 وقت کی روٹی تمہارے پاس نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے وہ تانے دے کر مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ تو لہٰذا آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس طرح انہوں نے ان کو کہا جاتا رہا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن حساب کے لیے سب کو کھڑا کیا جائے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر کسی کا رجسٹر آف ڈیڈ اس کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے کر کسی کو جنت میں اور کسی کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو آج جس طرح تم نے یہ ساری چیزیں بھلا دی تھیں ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ یعنی آج تم تڑپو گے پیاس سے، بھوک سے، مگر نہ تو تمہیں کوئی پانی دے گا نہ تمہیں کوئی کھانا کھلائے گا۔ جس طرح تم نے ہمارے تمام احکامات کو بھلا دیا تھا، ہم بار بار تمہیں تنبیہ کرتے رہے، پیغام دیتے رہے، اللہ کے رسول آتے رہے، میرے محبوب نے تمہیں کتنی دعوت دی مگر تم نے بات کو نہ سمجھا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پانی کا ذکر ہوا اور طعام کا ذکر ہوا، اور طعام کا پیچھے ذکر تفصیل سے گزرا تھا۔ تو اب پانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے یہ عام دستیاب بھی ہے۔ پانی جو عام دستیاب ہے، تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ ہوا اس سے بھی بڑی نعمت ہے، وہ بالکل ہی عام دستیاب ہے، آپ کو خریدنی بھی نہیں پڑتی۔ کھانا ذرا ان دونوں سے کم ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، مختلف پروسیس سے وہ نکلتی ہے، تب آپ کو کھانا ملتا ہے۔ پانی اس سے زیادہ ضروری چیز ہے، وہ ذرا اس سے زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ ہوا اس سے بھی زیادہ کہ آپ اس کے بغیر ذرا بھی زندہ نہیں رہ سکتے، وہ بالکل ہی عام ہے۔ ہوا جنسی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دوزخ کے عذاب میں جو لوگ گرفتار ہیں اور کافر جو ہیں وہ سب سے پہلے پانی کا سوال کریں گے۔ تو اللہ کے راستے میں پانی پلانا کسی کو یہ بڑا ثواب کا کام ہے، کسی کو پانی پلا دینا،
کسی کو پانی پلا دینا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے، سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جب اہل دوزخ اہل جنت سے فریاد کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا، قرآن کی آیت، جب دوزخی جنتیوں سے سوال کریں گے کہ ہم پر پانی ڈال دو یا کچھ اس رزق میں سے دے دو جو اللہ نے تم کو دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سعد، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے زیادہ آپ کو زیادہ پسند ہے، آپ بتائیں کس چیز کو صدقہ کروں تو آپ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ اور حضرت سعد بن عبادہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئیں، حضور کے ایک صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئیں، کس چیز کا صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا۔ تو حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے، یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی یہ جو کنواں میں نے کھدوایا ہے اور یہ جو کنواں میں نے بنوایا، جو بندہ اس کنویں سے پانی پیے گا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا، میری والدہ کو پہنچے گا۔ لہٰذا ہمیں پتہ یہ چلا کہ پانی پلانے سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، پانی پلانے سے سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پانی پلانے کی جو برکت ہے، پانی پلانے کی جو رحمت ہے، جو میں نے یہ جو بات کی کہ پانی پلانے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور کیسا قرب حاصل ہوتا ہے؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ آہا، عدل کرنے پر آئے تو کس سے آپ معافی طلب کریں گے؟ اور جب آپ اس سے معافی طلب کریں گے اللہ سے، اگر عدل کرنے کے پر آ جائے تو کون اس بات کے اوپر سٹینڈ لے سکتا ہے کہ میں بخشا ہوا بندہ ہوں؟ نہیں۔ مگر فضل کرنے کے پر آ جائے تو پانی ایک ایسی چیز ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کتا جون سا ایک کنویں کے گرد گھوم رہا تھا اور پیاس نے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ ایک زانی عورت، ایک فاحشہ، پروسٹیٹیوٹ، جس کا کام ہی زنا تھا، جس کا پیشہ ہی زنا تھا، ایک فاحشہ عورتوں میں سے ایک عورت، اس نے دیکھ لیا کتا کنویں کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اس نے پانی بھر کر اس کو پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عورت کی جو کہ گناہ کبیرہ کی عادی تھی یا مرتکب تھی، اس عورت کی صرف اس عمل کی برکت سے اس کو اللہ نے بخش دیا۔ اور پانی بھی کسی انسان کو نہیں پلایا، کتے کو پلایا، ایک جانور کو پلایا۔ تو اگر کسی انسان کو پانی پلا دیا جائے، اسی لیے ہم نے بزرگوں کی، میرے پیر و مرشد عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی گھر میں آ جائے تو اس کو کھائے پیے بغیر گھر سے جانے نہ دینا، ہر صورت میں اس کو کھانا کھلانا۔ اور فرض کر لو، سپوز کہ اگر اس وقت کھانا مہیا نہیں ہے، اس کو دودھ پلا دینا،
ایک کپ چائے پلا دینا، چائے بھی نہیں ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کچی لسی پلا دینا، پانی والی لسی پلا دینا، نہیں پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا۔ اور جب وہ چلا جائے کھا پی کر تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینا، جو دعا کرو گے دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف کی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ایک فاحشہ عورت، زانیہ عورت، ایک کتے کو پانی پلایا جو پیاس سے مر رہا تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو ایک اور حدیث میں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے پوچھا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، تیرے ماں باپ، پھر آپ نے فرمایا تم پانی پلاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے پانی پلاؤں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں کے پاس پانی ہو تو ان کو پانی کا آلہ مہیا کر دو، اور جب ان کے پاس پانی نہ ہو تو ان کو پانی لا کر دے دو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت، اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ دو شخص جنگل میں سفر کر رہے تھے، میں اس حدیث کا کرکس یا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ان میں ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، دوسرا گناہگار بندہ تھا، فاسق تھا، بدماش تھا۔ راستے میں وہ جو نیک بندہ تھا وہ پیاس سے بے ہوش ہو گیا، اس کے پاس پانی تھا جو بدماش اور گناہگار تھا، مگر پانی اتنا تھا کہ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ پانی اس کو پلا دوں تو میں کیسے زندہ بچوں گا، ابھی تو سفر بڑا ہے اور جنگل بیابان یا جو بھی ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں، اگر یہ مر گیا یہ نیک آدمی اور میں نے اس کو اس نے کہا جو ہوگا اس کو پانی پلا دو، اس نے پانی پلا دیا۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن کہ وہ گناہگار آدمی جب قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو اس کو دوزخ میں بھیجنے کا حکم دیا جائے گا اور فرشتے اس کو دوزخ میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ اتنے میں وہ اس اللہ کے بندے کو دیکھے گا، اس اللہ کے ولی کو جس کو اس نے اپنی زندگی میں پانی پلایا تھا، اس نیک بندے کو پانی پلایا تھا۔ اگر پانی پلانے کی یہ برکت ہے تو کھانا کھلانے کی کیا برکت ہوگی، شربت پلانے کی کیا برکت ہوگی، دودھ پلانے کی کیا برکت ہوگی، پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی کیا برکت ہوگی۔ اس لیے بزرگوں کو آپ دیکھ لیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آستانے پر آ جائے کوئی کھائے پیے بغیر واپس نہ جائے۔ ان کے بزرگوں کے آستانے پر صبح سے لے کے رات تک لنگر ہی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر لوگ لنگر شریف کھا رہے ہوتے ہیں جن کا آپ سے خون کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ لنگر شریف کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کو لے کے جا رہے ہوں گے۔ اب وہ اس اللہ کے بندے کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے آپ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اب وہ اللہ کا بندہ ان فرشتوں کو کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ۔ پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، وہ کہے گا اے میرے رب تو جانتا ہے اس شخص نے میرے پر احسان کیا تھا اور اس نے کس طرح اپنے پر مجھے ترجیح تھی، مجھے پانی پلایا تھا۔ صرف پانی کی بات ہو رہی ہے، کھانے کی نہیں، پانی کی۔ اے میرے رب میری خاطر اس نے مجھے پانی پلایا تھا، بھلے یہ گناہگار ہے، بدماش ہے، جو بھی، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس نیک بندے کو کہ اب یہ تمہارے لیے، یعنی اب یہ تمہارا ہے، جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کا بندہ اس شخص کا ہاتھ پکڑے گا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا، چلو جنت میں، چلو جنت میں۔ تو یہ چیز ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی جو ان سے ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے عظیم علم کے مطابق تفصیل سے بیان کی ہے، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
وہ کتاب جو ان سی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں، جس کتاب کا آپ روز درس سنتے ہیں، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر طرح کے احکامات موجود ہیں، اور یہ احکامات ایسے ہیں جو ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. اس کتاب کی یہ شان ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، اچھا کیا اور برا کیا ہے، ہدایت کیا اور گمراہی کیا ہے، اجالا کیا اور اندھیرا کیا ہے، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے. جن سے فرمایا میں نے اس عظیم کتاب کی، کہ یہ کتاب ایسی عظیم کتاب نازل کی ہے میں نے جن سے. لیکن چونکہ آگے جو فرمایا کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، صرف ایمان والوں کے لیے. یہ کتاب جو ان سی ہے، اس کی ہدایت سے صرف مومن، وہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ. حالانکہ اس کتاب کی ہدایت جو ہے، اس کا حکم جو ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اب فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس پر ایمان لائے گا اور جو اس پر عمل کرے گا، فائدہ وہ اٹھائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے. آگے فرمایا هل ينظرون الا تعویلہ یوم یأتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. کیا وہ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے، جس کتاب کا میں نے ذکر کیا اللہ کی پچھلی آیت کے اندر، کیا وہ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے اس کی وعید کے وقوع کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ وعید واقعہ ہوگی. تو جو لوگ پہلے اس کو فراموش کر چکے تھے، وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں؟ اب وہ دو چیزیں دیکھیں گے. کوئی ہے آج ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کرے؟ اور دوسری چیز، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے تو ہم ان کاموں کے برخلاف کام کریں گے. جو پہلے ہم کام کرتے تھے اب ہم ویسے کام نہیں کریں گے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور ان سے وہ بہتان گم ہو گئے جن کا وہ اعتراف کیا کرتے تھے، جن کا وہ اعتراف کرتے تھے. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں، یعنی کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کافروں سے استفسار کیا جا رہا ہے، کافروں سے سوال کیا جا رہا ہے، کافروں سے پوچھا جا رہا ہے، شرم دلائی جا رہی ہے، حیا دلائی جا رہی ہے کہ جب ہدایت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے، دلائل کی روشنی ہر طرف پھیل چکی ہے، ہدایت کا آفتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں دلائل کی روشنی ہر طرف پھیل چکی ہے. آپ سرکار کی معجزات جو تم دیکھتے ہو رات دن، ابھی بھی ایمان نہیں لاتے، ابھی بھی ایمان نہیں لاتے. اس دن کا انتظار کر رہے ہو، اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب وہ وعدے جو اہل ایمان سے کیے گئے اور عذاب اور ہلاکت کی جو پیشن گوئیاں اہل باطل کے لیے کی گئیں، جب ان کا دن، ان کا پورا ہونے کا وقت آ جائے،
اس چیز کا انتظار کر رہی ہو تو اس وقت ایمان لے کر آؤ گے، اس وقت ایمان لاؤ گے۔ تو اگر تو یہ سوچ رہی ہو تو یہ تمہاری کم فہمی ہے، اور افسوس ہے تم پر، کیونکہ اس روز اگر تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو، آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے کے بعد بھی اور ان کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی، تو اس دن تو دفتر عمل جون سے وہ بند کر دیا جائے گا، دفتر عمل رہے گا نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے ان کو اس کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت اگر تم اپنے ایمان کا اظہار کرو گے یا اپنے ایمان کی بات کرو گے تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اس روز حسرت اور ہزار ندامتوں کے ساتھ تم کہو گے کاش، اس وقت تم اپنی زبان سے بولو گے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اس دن بولنے ہیں گے، دو باتیں یہ کریں گے اس دن، ایک یہ کاش آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہوتا، ریکمنڈیشن، انٹرسیشن، آج ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا، آج ہماری کوئی سفارش کرنے والا ہوتا۔ اور دوسری چیز تم یہ کہو گے کہ کاش ایک دفعہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، پھر دیکھو اب ہم کیسے عمل کرتے ہیں، پھر دیکھو ہم اب کیسے عمل کریں گے۔ مگر وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت تمہاری فرما برداری کسی کام نہیں آئے گی، اور اس وقت کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، کسی کی بات، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، اب بات نہیں سنی جائے گی، اب بات نہیں سنی جائے گی۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، خسارے میں پھینک دیا، اور ان سے وہ بہتان گم ہو گئے جن کا وہ افترا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مذاق کرتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، جو الزام تراشیاں کرتے تھے، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صدق اللہ تعالی و بلغ رسول۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔